جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، کس کے لیے کیا اہم ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ کبھی کسی کو ٹیکسٹ کرنے کے بعد گھنٹوں اسکرین کو دیکھتے ہوئے آنسو آ جائیں تو امیدیں نہیں، ایمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خط لکھ لیتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ انسان سخت مزاج بن جاتا ہے اس وقت جب بہت سے لوگ اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں، اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسنا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک ہر بیٹے بیٹی کا نصیب اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے، آمین۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، بہت اصل انسانیت ہے۔ گھبرائیں مت، دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں،
لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ عورت کے پردے کی سب کو فکر رہتی ہے، سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ حضور پدنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک و دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وما کانا ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ ہاں یہ حسن ناز نخرے رکھنے والے لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمشار ہوں اب تیری جستجو کر کے۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے، یہاں احساس، عقائد، منشور، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا بااخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتے دار کرتے ہیں۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں
لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ دیکھ کر سب میرا دشت نے پاؤں پکڑے، پھر میری پیاس پہ کہتے ہیں سمندر آجا۔ چھوڑ دیا صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسرے نے کیا، اہمیت دوسرے نے دی، تعلیم دوسروں نے دی، رشتہ بھی دوسروں سے جوڑا، کام کرنا بھی دوسروں نے سکھایا، آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر گئے۔ انسان کا اپنا کیا ہے تو غرور کس بات پر ہے؟ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ وہ خفا ہے ہم سے تو خفا ہی رہنے دو، ہم کو ان کا گنہگار ہی رہنے دو۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ان کو، بات تو جھوٹ ہے مگر سچی رہنے دو۔ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، بہت رونے سے ڈرتا تھا، پھر ایک دن یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے، بچھڑ جائیں مقدر سے کہ کھویا ان کو جاتا ہے۔ جو حاصل ہوں میسر ہوں، جو دانستہ بچھڑ جائے اسے رویا نہیں کرتے، جسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں، اپنے الفاظ کو اب ترتیب نہ دے۔ تنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ ایک کم ظرف انسان اچھا وقت آنے پر جو چیز سب سے پہلے بھولتا ہے وہ ہے اس کی اوقات۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ چلو بوند بوند اترو میری سانسوں میں کہ خود کو بھر لوں میں آج تم سے۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا حیرت بھی۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئیں۔ رشوت بھی نہیں لیتا کمبخت جان چھوڑنے کی، یہ عشق مجھے بہت ایماندار لگتا ہے۔ ہم کسی در پہ ٹکے اور نہ کہیں دستک دی، سینکڑوں در تھے میری جان تیرے در سے پہلے۔ میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بات بھی کرنی ہے سرے عام کرے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے
अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कर। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। डरें उस वक्त से जब किसी को आपकी तलब या जरूरत ही न रहे। आजिज़ी बिला वजह नहीं आई, गुरूर टूटा है साहब। इंसान का मकाम जो भी हो, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ न हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना तो पहली बार खुद नहा सकता है, ना आखिरी बार। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को